أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صلوات. سورہ مبارکہ حجرات کی 9ویں اور 10ویں آیت. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں، لڑائی کریں، اختلاف کریں، شدید تنازع کا شکار ہو جائیں، ایک دوسرے کو مارنے لگیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. فَإِن بغت احداہما علی الاخری، اگر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرے، زیادتی کرے، ظلم کرے، تو پھر تم فقاتلوا التی تبغی، پھر تم مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. ظالم ہے، چاہے بظاہر وہ اپنا نظر آ رہا ہو، مظلوم ہے، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار نہ ہو. مکتب اہل بیت کی سب سے بڑی امتیازی کیفیت یہی ہے. چند دن پہلے ایک بھائی نے مذہب اہل بیت کا انتخاب کیا تھا، فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے کا اعلان کیا تھا. اس وقت میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا کہ بھائی ہماری وجہ سے تو شیعہ نہیں ہو رہے ہو، ہمارا تو حال بہت اچھا نہیں ہے. اہل بیت کی عظمت کی وجہ سے، اہل بیت کے فضائل کی وجہ سے نظریہ اہل بیت کو، فقہ اہل بیت کو انتخاب کر رہے ہو. ایسے ہی اندرون سندھ میں ایک جگہ ایسا منظر بنا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں شیعہ ہو رہے ہو؟ تو اس نے ایک جملہ کہا جس پہ ساری مجلس ایک مرتبہ رو پڑی، سارا مجمع رونے لگا، اور اس نے کہا مظلومیت امام حسین کی وجہ سے. یہ ایک ہمارا امتیاز ہے. بس مجموعی طور پر ہم پوری دنیا میں اگر عزت بنا رہے ہیں، عزت پا رہے ہیں، عزت حاصل کر رہے ہیں. ابھی آپ نے اسرائیل کے مقابلے میں ایران کا کردار دیکھا، ابھی آپ نے وہ جو ایک ہوا تھا، ایک ڈرامہ تھا، ایک خامہ خاں کا روپ تھا، اس کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا، اسے آپ نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا. وہ جو ایک خول چڑھایا ہوا تھا نا کہ یہ سپر پاور ہے، اور تو 40 سال پہلے حضرت آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ سپر پاور اللہ ہے. الحمدللہ
40 سال کے بعد آیت اللہ خمینی کے شاگردوں نے ثابت کیا کہ ہمیں جس لائن پر، جس خط پر، جس میدان میں وہ مرحوم مغفور اتار کر گئے تھے تو ان کے شاگردوں نے ان سے بے وفائی نہیں کی ہے. یعنی اس دور میں اگر آیت اللہ خمینی زندہ ہوتے تو جو آیت اللہ خامنئی نے کیا ہے وہی کچھ وہ کرتے. تو یہ ثابت ہوا ہے کہ تو اس حوالے سے اگر لیں تو ہماری جو طاقت ہے، تشیع کی جو طاقت ہے جی، ان ماتمیوں کی جو طاقت ہے، ان کالے کپڑوں کے والوں کی جو طاقت ہے. بظاہر لوگ ہمارا مذاق بنائے کہ یہ ایسے روتے ہیں. وہ نقل اتار کے ایک لاہور کے صاحب تھے، وہ ہماری نقلیں اتار کے اپنے مجمع میں سناتے تھے کہ یہ ایسے روتے ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہیں بے ادب بدتمیز لوگ، تو اس طرح کے ہماری، تو انہیں کہنے دیں، ان کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک لفظ کہا جاتا تھا کہ کھسیانی بلی، اب اور ان کے پاس رہا کیا ہے؟ اب ان کے پاس اور کیا رہا ہے؟ ہمارے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے نا، وہ مظلوم کربلا کی حمایت کی وجہ سے تاریخ تشیع نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا ہے. ہماری سب سے بڑی طاقت یہ ہے. ہماری ہے ہماری مل کے جواب دیں. اور وہ لوگ جو ہمارے درمیان بعض فقہا سے، مجتہدین سے، علماء سے، مراجع تقلید سے ذرا چڑے رہتے ہیں نا، ان کی بھی کچھ طبیعت اچھی ہو گئی ہے. تمہاری آبرو بھائی اپنے مکتب کے علماء کے ساتھ جڑنے میں، اکیلے ٹیڑھے ناراض روٹھے چلنے سے کام نہیں چلے گا. تمہاری اپنی تو اتنی حیثیت ہے نہیں. تمہیں اگر اپنی حیثیت منوانی ہے تو اپنے فقہا کے پیچھے چلنا پڑے گا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا بہت روشن یہ کچھ عرصے پہلے رہبر نے فرمایا تھا کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے. یہ صدی تشیع کی صدی ہے، اور الحمدللہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ صدی تشیع کی صدی ہے. اور اس فقیر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب شیعوں سے جان چھٹنے والی نہیں ہے، یا سب کو شیعہ ہونا پڑے گا یا شیعہ کو برداشت کرنا پڑے گا. بلندتر صلوات. وہ جو طاقت ہے نا ہماری، میں اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں، وہ جو طاقت ہے ہماری وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں. میرے بچوں جوانوں، ہمارے درمیان میرے حلیے میں بھی بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ کا ذہن یہاں سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. ہماری آبرو، ہم تاریخ میں اتنے بڑے لوگ گم ہو گئے. ہم تاریخ میں گم ہو جاتے اگر اس کے پیچھے نہ کھڑے ہوتے جسے مظلوم کربلا کہتے ہیں. مظلوم کے پیچھے کھڑے ہونے سے ہماری عزت ہے، ہمارا احترام ہے. اور مولا علی فرما رہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی رہنا. ہمارا امتیاز یہ ہے، ہماری شان یہ ہے. قرآن سورہ مبارکہ نساء کے اندر اللہ رہنمائی فرما رہا ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اونچی آواز میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو بات کسی کو ناگوار گزرے. یہ آپ کا مائک پہ مجلس پڑھنا، یا آپ کا روڈ پہ ماتم کرنا، یا آپ کا نوحہ پڑھنا بہت سو کو برا لگ رہا ہے، تو ہم ان کی بات کو مانیں کہ نہیں، ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. انسان ہے، انسان کا تو دل نہیں توڑنا چاہیے.
کیا کریں؟ یا اللہ کی بات مانیں؟ طے کریں کہ ہر میدان میں، ہر شعبے میں ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے یا لوگوں کی خواہشات پر چلنا ہے؟ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے، میں جو نشر پارک میں میرا موضوع اور آیت ہے جس سے پر میں غور کر رہا ہوں، وہ سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت ہے، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب تباہ ہو جاتا۔ مان لیجئے کہ حق نے پیروی نہیں کی، ورنہ آسمان گر چکا ہوتا، زمین پھٹ چکی ہوتی۔ حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا، خاص طور پر خواہشات کی پیروی حق نہیں کرتا۔ اب یہ خواہش ہے بعض لوگوں کی کہ ان کے جلوس بند کروا دو، ان کا ماتم بند کروا دو۔ میں تو ان نشستوں میں سامنا کر چکا ہوں نا اس طرح کی گفتگو کا۔ ایک اسلام آباد میں نشست تھی، ایک ملک کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ کی میزبانی میں وہ میٹنگ تھی، اور بڑے نام تھے، میں وہ نام لینے کو ضروری نہیں سمجھ رہا۔ تو ایک بہت بڑے نام نے وہاں میٹنگ میں کہا کہ ان کے ماتمی جلوس بند کروا دیں، یہ امام بارگاہوں سے باہر نکل کے جو نوحہ پڑھتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں یہ بند کروا دیں، یہ حل ہے پاکستان کے اندر امن و امان کا۔ تو بول ہی رہے تھے اسی موضوع پر، اسی بات کو بار بار جملے بدل کے۔ تو بہرحال ہمیں تو بہت زیادہ شوق نہیں ہوتا ایسی نشستوں میں جانے کا، تو میں تو منت مان رہا تھا کہ کسی طرح مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے تاکہ آئندہ بلائے ہی نہیں مجھے۔ تو ہم نے انہیں ناراض کرنے کے لیے نہیں، اپنا موقف دینے کے لیے میں نے فوراً آواز دے کر کہا، میں نے کہا پھر آج طے کر کے اٹھیں، تراویح بھی بند ہوں گی اور میلاد کے جلوس بھی بند ہوں گے۔ آپ یقین جانیے ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ بہت سارے لوگ اسے نہیں مانتے، بہت سارے لوگ اسے نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہمیں نہیں مانتے۔ تو اس وقت وہ جن کی میزبانی میں میٹنگ تھی انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ مولانا جب میں آپ کو کہوں تب بولیے گا، اور انہیں دیکھ کے کہا یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کر لیتے ہیں، آج کر کے اٹھے تھے کہ ایک بڑی تعداد ہے جو مثلاً نماز تراویح کو بدعت مانتی ہے، جی ایک بڑی تعداد ہے جو میلاد کو بدعت مانتی ہے، ایک تعداد ہے کہ جو عزاداری کو بدعت مانتی ہے۔ تو بھائی تمہاری خواہشات پہ چلیں گے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اور بلند صلوات محمد و آل محمد۔ جیسے آپ کے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے نا، اس کا وہ ایک تبلیغ ہے، ایک بہت بڑی تبلیغ ہے، خاص طور پہ باب العلم کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ باب العلم میں گریے کی اپنی کیفیت ہے، اپنی روحانیت ہے۔ تو ایسے ہی آپ کے صلوات کی جو یہ آواز ہے نا، یہ تبلیغ ہے۔ ایک مرتبہ پھر تبلیغ کریں، بات روشن ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، مگر ہمارا کام ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر اللہ کے بعد اللہ نے پہلے والے جملے کو پورا بدل دیا۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ منطوق کا مفہوم کہلاتا ہے۔ منطق کی زبان میں، منطق علم ہے کہ اس میں الفاظ کے اوپر بحث ہوتی ہے نا کہ کیسے اس کا کیا مطلب نکلے گا، اس جملے کا کیا مطلب نکلے گا۔ تو منطوق یہ ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اس کا مفہوم یہ ہے، اللہ کے بعد سارا مفہوم بدل جائے گا کہ اللہ کو پسند ہے چاہے کسی کو ناگوار گزرے تم اونچی آواز میں بات کرو، اس لیے کہ تم مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہے ہو۔ اس پوری کائنات میں سب سے بڑا مظلوم وجود اگر کوئی ہے،
کمن بھی اور کیفن بھی، یعنی تعداد کے حساب سے بھی جتنے تھے سب مار دیے گئے. جی جتنے تھے، جتنے آئے، کوئی امام حسین کو چھوڑ کر نہیں گیا. کسی نے امام حسین کا ساتھ چھوڑا نہیں. امام کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے وہ سب مار دیے گئے. اور جنہیں چھوڑ دیا گیا ان میں کون تھے؟ امام زین العابدین. اللہ نے حکمت اور مصلحت کی خاطر انہیں بیمار کیا تاکہ 2 4 5 انہی میں سے آواز دیں کہ بیمار کو نہیں مارتے. اور ایسا ہوا. 2 مرتبہ سے زیادہ کے واقعات مقتل میں لکھے ہیں کہ امام سجاد کو شہید کرنے کے لیے طے کیا گیا، اہتمام کیا گیا. امام کو شہید کرنے جا رہے تھے، انہی کے لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے آوازیں دی. یہ اللہ ڈال رہا تھا کہ وہاں کوئی کھڑا ہو کے کہے کہ بیمار کو نہیں مارتے، یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اسے مار دینا. وہ امام کو جو وہاں اللہ نے بیمار رکھا وہ صرف بیمار کربلا تھے، یعنی صرف کربلا میں بیمار تھے. اور خاص دورانیہ کے لیے کہ جب اسیری شروع ہو جائے، جب اسیری کا دور شروع ہو جائے گا تو پھر وہ تو اسیر ہو گئے ہیں. اب تو اسیری کی اور اسیروں سے متعلق ظلم و زیادتی کا آغاز ہو رہا ہے. کربلا کا، شہادت کا، قتل کا، حملے کا، تلوار کا مرحلہ گزر گیا. لہذا کربلا میں اتنے شدید بیمار تھے کہ جوان ہونے کے باوجود خود اٹھ نہیں سکتے تھے. جی جناب زینب اپنی پشت پر اٹھا کے لائی تھی. جب زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، یعنی امام حسین شہید ہوئے، اس وقت میں جناب زینب نے امام سجاد سے فرمایا تھا، بیٹا دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ سے آندھیاں کیسی ہیں. تو اس وقت بھی امام سجاد سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. تو فرمایا تھا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے اٹھائیں. تو جناب اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جناب زینب کبریٰ نے امام سجاد کو سہارا دے کر بٹھایا تھا. جی اور پھر چلا نہیں جا رہا تھا تو فرمایا خیمے کا پردہ ہٹائیں. اور بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا تو پھر نیزے کی انہی پر امام حسین کا سر نظر آیا. تو امام سجاد نے اس وقت سلام پڑھا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ کیفیت تھی امام سجاد کی. اجرکم اللہ. یا امام محمد باقر سے جو 3 سال کے تھے. جی مردوں میں آ کر جب امام حسین نے، حضرت علی اکبر جب امام سجاد سے ملنے آئے تو خود امام سجاد مدینے میں فرماتے ہیں کہ میں غشی کے عالم میں تھا. جب کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے بھائی حضرت علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، تو فرمایا کہ میں غشی کے عالم میں تھا، میں نے محسوس کیا کوئی میری تلووں کا بوسہ لے رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو فرماتے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو میرا بھائی علی اکبر میرے تلووں کا بوسہ لے رہا تھا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں حضرت علی اکبر سے، مولا بھائی کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا. عجب نہیں حضرت عباس کا، حضرت علی اکبر کا جواب آئے، ان پیروں میں کانٹے چبھیں گے، یہ پیر کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزریں گے، میرے بھائی کے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، پنڈلیوں کا گوشت یہ بیڑیاں کھا جائیں گی، اس لیے میں اپنے بھائی کے پیروں کا بوسہ دے رہا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے، فرصت دے رہے ہیں زداروں. آمادہ ہو گئے آپ رونے کے لیے؟ مجھے جلدی نہیں ہے، مجلس گریہ اوزاری کے لیے آمادہ ہے، اس لیے چلیے کچھ دیر کے لیے. آج 8 محرم ہے، کچھ دیر کے بعد آپ ایک علم کی زیارت کریں گے. یہ علم بھی اس لیے آپ اٹھاتے ہیں نا کہ یہ علم کربلا میں گرنے نہیں دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. منتیں بڑھانے لوگ آئے ہوئے ہیں،
منتیں اٹھانے لوگ آئے ہوئے ہیں، یعنی منتیں ماننے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آج 8 محرم کو ایک بڑی تعداد ہمارے سنی بھائیوں کی باب علم آتی ہے، کتنی خواتین آتی ہیں جو اپنی مرادیں بڑھانے آتی ہیں۔ کتنے لوگ مجھے ملے، کتنے ہی لوگ مجھے ملے جنہوں نے بتایا کہ ہم نے 8 محرم کو باب العلم جا کر اپنی اولاد کی منت مانی تھی، حضرت عباس کے صدقے میں اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ ایک صاحب تو ایک اچھی بڑی ذمہ داری ہے ان کے پاس پاکستان میں، وہ مجھے اسلام آباد میں ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو باب العلم کی دعاؤں سے دنیا میں آیا ہوں۔ کہا میری والدہ نے وہاں جا کر 8 محرم کو نظم آنی تھی اور پھر میں دنیا میں آیا تھا، میں اپنے ماں باپ کے ہاں ہو نہیں رہا تھا، یعنی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو میرے ماں باپ نے منت مانی تھی اور اب میں ہر سال مدتوں 8 محرم کو آتا رہا، اور اب جب بھی کراچی جاتا ہوں تو میں باب العلم ضرور جاتا ہوں۔ حضرت عباس کے بہت سارے فقیر آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب حضرت عباس کے فقیر آ کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس مولا حسین کے بھائی، زور کمر، مولا کی طاقت، حسین جی، جب بھی کبھی امام حسین سے کسی کو ملنا ہوتا تھا تو وہ پہلے حضرت عباس سے ملتا تھا۔ اللہ کسی کو اگر یہ مقام عطا کرتا ہے نا جو حضرت عباس کو عطا کیا ہے، تو اس کے پیچھے ریاضت ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضیوں کا حصول ہے۔ اللہ کو کتنا راضی کیا حضرت عباس نے، جتنا راضی حضرت عباس نے اللہ کو کیا ہے نا، اتنا ہی اللہ نے اپنے حساب سے پھر ان کو مقام عطا کیا ہے۔ مولا کے القاب پر غور کریں، زیارت نامے کے اندر ان میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ۔ حضرت عباس عجیب دستور ہے، حاجت اس سے پوری ہوگی جس کے خود بازو نہیں تھے، جس کے خود اپنے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اس کے نام پر اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ بچپن سے امام حسین کی اطاعت، امام حسین کی فرما برداری ماں نے سکھائی تھی نا، ماں نے سکھائی تھی۔ حضرت ام البنین فرماتی تھی عباس حسین کو بھائی نہ کہنا، یہ تمہارے بھائی نہیں ہے، یہ تمہارے آقا ہے، یہ تمہارے مولا ہے۔ کبھی حضرت عباس نے مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا، مولا، ادب، احترام۔ اتنا زیادہ مولا کی اطاعت اور مولا کے فرما برداری میں مصروف تھے حضرت عباس۔ 3 سال کا سن تھا، حضرت امام حسین نے پانی مانگا، اور پانی بھی حضرت قمبر سے مانگا تھا، اپنے بابا علی کے غلام سے مانگا تھا۔ آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ قمبر کتنی جلدی گئے ہوں گے پانی لینے، مگر تاریخ کا عجیب صفحہ ہے کہ قمبر پانی لے کر آ رہے تھے 3 سال کی عمر کے حضرت عباس، ان سے پہلے کوزہ بھر کے اتنی جلدی آ رہے تھے کہ کہیں قمبر پہلے نہ پہنچ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تھکیں گے نہیں، آج مصائب کا دورانیہ۔ تو جب جلدی جلدی آنے لگے نا تو پانی چھلکنے لگا، پانی چھلکا تو حضرت عباس کے ہاتھ گیلے ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مولا علی رونے لگے، تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے پوچھا یا امیر المومنین، آپ کے گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں میرا عباس کیسے حسین کے لیے پانی لایا ہے، اور عباس کے دونوں بازو، دونوں ہاتھ گیلے ہو گئے، میرا یہ عباس کربلا میں پانی لینے جائے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مگر عباس کے دونوں بازو کب جائیں گے؟ عباس پانی نہیں لا سکے گا۔ آج تو اس نے اپنے بھائی کو پانی پلا دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماں ام البنین نے جیسی تربیت کی تھی نا حضرت عباس کی، حضرت عباس اس پر مکمل پورے اترے ہیں۔
بشیر ابن جزرم کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ مدینے میں داخل ہونے لگا تو میں مدینے کی گلیوں میں سنا رہا تھا، اے اہل یثرب، اب یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں مرثیہ پڑھتا پڑھتا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا اور میں نے پہلی آواز لگائی ہے مدینے والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا، تو کہتے ہیں کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا، اس گھر سے ایک قوی ہیکل بی بی باہر آئی، جس کا قد بہت دراز تھا، جس کے ہاتھ میں عصا تھا، جس کے کاندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جب آ رہی تھی تو اس کا ایک روب اور ایک جلال تھا جو مجھ پہ طاری ہو رہا تھا۔ وہ چند قدم باہر نکل کر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں حسین ابن علی کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگی حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بشیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ بشیر بی بی سے کہتے ہیں میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں؟ تو اس بی بی نے فوراً کہا میں عباس کی امام البنین ہوں۔ بشیر کہتے ہیں میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، میں اس بی بی سے، مولا علی کی زوجہ سے، مولا عباس کی والدہ سے کیا بات کروں؟ تو میں نے جھک کر سلام کیا اور میں نے کہا بی بی میں آپ کے اون کا حال بتاؤں کہ آپ کے بیٹے اون کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا نہیں، مجھے حسین ابن علی کے بارے میں بتاؤ۔ پھر میں نے ان کے دوسرے بیٹے کا نام لیا، میں جعفر کا حال بتاؤں؟ آپ کے بیٹے جعفر کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا؟ کہا نہیں، مجھے میرے آقا زادے حسین کا حال بتاؤ۔ پھر میں نے کہا میں آپ کے عثمان کا حال بتاؤں؟ تو کہا نہیں، میں کہہ رہی ہوں مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو پھر میں نے کہا بی بی مجھ سے عباس کے بارے میں سن لیجئے، اجرکم اللہ۔ تو کہنے لگی میں بار بار کہہ رہی ہوں مجھے حسین کا حال بتاؤ۔ تو میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا۔ تو جیسے ہی میں نے کہا حسین کو کربلا میں پیاسا مار دیا، اس بی بی نے زمین پر پیر مارا اور کہا عباس کہاں تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں نے کہا بی بی آپ کے عباس کے بازو کاٹ دیے، عباس کربلا میں گھوڑے سے بغیر سہارے کے گرا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کے کسی غم میں نہ رلائے۔ کربلا کے ہر تسلی کیجئے، حوصلہ کیجئے، حوصلہ کیجئے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کربلا کے ہر شہید کی کچھ امتیازی کیفیتیں ہیں۔ حضرت علی اکبر کی کچھ امتیازی کیفیتیں ہیں۔ مولا حسین نے کسی بھی مجاہد کو، کسی شہزادے کو بیویوں سے اجازت لینے کے لیے خیمے میں نہیں بھیجا، صرف حضرت علی اکبر کو بھیجا۔ علی اکبر جاؤ، جا کے ماں بہنوں سے اجازت لو۔ علی اکبر زینب تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ علی اکبر اپنی ماں ام لیلا سے اجازت لو۔ علی اکبر سکینہ بھی تو راہ تک رہی ہے، اور حضرت علی اکبر نے بیویوں سے اجازت لی ہے، میرے لال بیٹھ جاؤ، میرے بچے بیٹھ جاؤ، یہی کھڑا کر دیں اس کو، یہ یہی کھڑا کر دیں۔ یہ ایک امتیازی کیفیت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت کی۔ جناب قاسم کی شہادت کی امتیازی کیفیت یہ ہے، اجرکم اللہ، حضرت قاسم کی امتیازی کیفیت یہ ہے کہ کسی کا لاشا زندگی میں پامال نہیں ہوا، حتیٰ سید الشہداء امام حسین، ان کے لاشے کو بھی ان کی شہادت کے بعد پامال کیا۔ یہ حضرت قاسم کی امتیازی کیفیت ہے کہ حضرت قاسم زندہ تھے تو گھوڑے دوڑ رہے تھے، یہ کسی اور شہید کے ہاں ایسا نہیں ہوا۔ اون محمد کی، حضرت اون محمد کی اپنی امتیازی کیفیت ہے۔ حضرت عباس کی 4 امتیازی کیفیتیں ہیں۔ کسی کے سر پہ گرز نہیں لگا، کسی کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، اجرکم اللہ، کسی شہید کی زندگی میں بازو نہیں کٹے۔ اور چوتھی امتیازی کیفیت بتا دوں،
کوئی شہید نہیں ہے جس کا لاشا نہ آیا ہو، کوئی شہید نہیں ہے جس کا لاشا امام حسین نہ لایا ہو۔ اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے امام بارگاہ کے باہر، امام بارگاہ کے عقبی علاقے میں، امام بارگاہ کے اندر پرسہ دیں گے۔ حضرت عباس کو جناب ام البنین نے مولا علی کا اور امام حسن، امام حسین اور جناب زینب کا خادم بنا کر تیار کیا، خادم بنا کے تیار کیا تھا جناب ام البنین نے۔ میرا بچہ میرے آقا علی کا خادم، میرا بچہ میرے آقا کے بچوں کا خادم۔ زینب بی بی کو کبھی بہن مت کہنا، بہنیں، یہ بہن تو حسین کی ہے، تمہاری آقا زادی ہے۔ امام حسن امام حسین کو بھائی مت کہنا، یہ تمہارے مولا ہیں۔ حضرت عباس کو ایسے تیار کر رہی تھی نا جناب ام البنین۔ تو حضرت عباس جب اس ذہنیت کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں نا، تو جب حضرت عباس نے کوفے کے مسجد میں محراب میں مولا علی کے سر پر ضربت دیکھی تو بار بار سوچتے ہوں گے میرے ہوتے ہوئے میرے بابا کو ضربت مت، اب کربلا میں سر پہ گرز لگے گا تاکہ عباس کا دکھ ختم ہو، تاکہ حضرت عباس کا قلق جو ہے نا وہ ختم ہو۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن کے جنازے میں تیر لگتے دیکھے، یہ جو قلق تھا نا امام حسن کے جنازے میں تیر کے لگنے کا، یہ کیسے ختم ہوگا، یہ میرا ماتم کیسے ہوگا؟ تو حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو کسی نے پکڑا تھا اور عباس بازو چلا نہ سکے۔ اور بتا دوں، ایک اور سبب بتا دوں، چلو میں پانی لیا تھا، چلو میں پانی لیا، ٹھنڈے ٹھنڈے، ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا تھا نا، میں حسین کے نام پہ یہ ہاتھ ہی کٹوا دوں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کیا وفاداری ہے، کیا اطاعت گزاری ہے۔ اور آخری جملہ اور آخری بات، کیوں لاشا خیمے میں گیا؟ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا، بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، مولا مجھے جانے کی اجازت دیں۔ اور امام یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں عباس تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب مولا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور فرمان لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں، تو حضرت امام حسین نے فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ امام نے جیسے یہ فرمایا نا، تو حضرت عباس نے یمین اور یسار، دائیں اور بائیں دیکھا اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کا میں سالار ہوں؟ اجرکم اللہ۔ ابھی امام حسین اور حضرت عباس بات کر رہے ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا، ایک 4 سالہ بچی خالی مشکیزہ لیے در خیمہ پہ آ کے کھڑی ہوئی اور بابا کا دامن پکڑ کر کہا بابا میرا بھائی علی اصغر مر جائے گا، بابا کچھ دیر اور اسے اگر پانی نہ ملا میرا بھیا علی اصغر مر جائے گا۔ امام نے وہ مشکیزہ حضرت عباس کے حوالے کیا اور فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، علم ہاتھ میں لیا، نہر فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس کے آنے کا جلال ایسا تھا کہ فوجیں رستہ دینا شروع ہو گئیں۔ حضرت نہر کے اندر گئے، یعنی نہر میں اپنے گھوڑے کو اتارا اور پھر وہاں پہلے تو اپنے گھوڑے سے کہا تو پیاسا ہے پانی پی لے۔ عجیب داستان ہے، جب حضرت نے فرمایا تو پیاسا ہے پانی پی لے تو گھوڑے نے حضرت کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا، مولا آپ بھی تو پیاسے ہیں، اللہ رے وفاداری۔ حضرت نے چلو میں پانی لیا، دنیا کو دکھایا کہ میں پی سکتا ہوں مگر میرا مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔
اور پانی کو دوبارہ نہر کے اوپر پھینکا، مشکیزہ بڑھا، چلے ہیں خیموں کی طرف۔ ایک مرتبہ کہتے جا رہے تھے کہ کوئی ہے کہ جو میرے سامنے آئے، تو ظالموں نے کمین گاہوں سے حملہ کرنا شروع کیا۔ پہلے تو پسرے ساتھ کی آواز آئی کہ اگر پانی خیموں میں چلا گیا تو یہ پیاسے ہیں جو ہم سے سنبھل نہیں رہے، اگر انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ طویل ہو جائے گی۔ اب حکیم ابن طفیل نامی ایک ظالم نے ایک درخت کے اوٹ سے حضرت عباس کا ایک بازو کاٹا۔ حضرت نے دوسرے ہاتھ، اجرکم اللہ، آوازوں کو آزاد کریں گے، حضرت نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لیا، علم کو سنبھالا اور پھر ایک رجس پڑھا، تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو، میں اپنے دین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔ ظالموں نے حملہ کیا، حضرت کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ میرے مولا نے مشکیزے کو اپنے دہن میں دبایا اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے جلدی چل، جلدی پہنچ، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ کہ ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر جو مختار کے دربار میں حرملہ نے کہا تھا، میں نے 3 تیر، جب کہا تھا نا حضرت مختار نے کہ حسین مولا کی زوجہ جناب رباب تیرے مرنے کے لیے کہتی ہیں کہ حرملہ کب مرے گا، تو نے ایسا کیا کیا تھا؟ تو کہنے لگا میں نے 3 تیر کربلا میں ایسے مارے ہیں جو اہل بیت کو مدتوں رلائیں گے۔ میں نے 1 تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا، میں نے 1 تیر عباس کی مشک میں مارا، میں نے 1 تیر حسین کے سینے پہ مارا، جس کے بعد حسین سے بیٹھا نہیں گیا۔ سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا، پانی بہنے لگا، پانی نہیں بہ رہا تھا، حضرت عباس کی آنکھ بہ رہی تھی۔ آواز دی گھوڑے کو، کہا اے ذوالجناح، اے رہوار، اب میں اس قابل کہاں رہا کہ خیموں میں جاؤں۔ گھوڑے نے رخ بدلا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو، اس کی آنکھ میں اگر ایک پھانس بھی چلی جائے، ایک بال بھی چلا جائے تو اس کی بے چینی کیسی ہوگی۔ مولا عباس آنکھ سے تیر نکالنا چاہتے ہیں، بازو نہیں ہے، گھٹنے دونوں گھٹنوں کے درمیان پھل لے کر، اجرکم اللہ، پھل لے کر چاہتے تھے کہ نکالیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ ایک مرتبہ سر پہ گرز آ کے لگا، آواز دی مولا میرا سلام، حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، تھکے نہیں، حوصلہ کریں، مجھے بس 2 جملے، دو منزلیں اور پڑھنے دیں۔ ادھر مولا عباس نے کمر پکڑی اور آواز دی کہ عباس اب تمہارے جانے سے مجھے مصائب پورے پڑھنے دیں گے، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام گھوڑے پر بیٹھے اور اس طرف روانہ ہوئے جہاں حضرت عباس گرے تھے۔ سنیں گے ستارو، میرے مولا آدھے رستے جا کر واپس آ گئے، پھر خیموں کے قریب آ کے پھر گئے، پھر آدھے رستے سے واپس آ گئے، پھر حسین پھر گئے، 3 مرتبہ امام آدھے رستے تک گئے اور واپس آئے۔ مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے جب حسین مولا حضرت عباس کی طرف جاتے تھے نا، خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہو جائے گا، عباس مارا گیا۔ خیموں میں آتے تھے، خیال آتا تھا عباس بلا رہا ہے۔ میرے مولا پہنچے حضرت عباس کے لاشے پر، ابھی حضرت عباس میں دم ہے، سر اپنے زانوں پر لیا، حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، پھر لیا، پھر ہٹایا، فرمایا عباس سر کیوں ہٹا رہے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ شکینہ کی جگہ ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا حسین نے فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو،
فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. نقن صاحب فرماتے ہیں شاید اس وجہ سے فرمایا جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے. شاید اس وجہ سے فرمایا ہو کہ اگر میرے لاشے پہ سکینہ بچوں کے ساتھ آئی اور آواز دے کر کہا چچا پانی، میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گا. میرے مولا نے وصیتیں سنی، فرمایا عباس ایک ہماری خواہش بھی پوری کر دو. مولا حکم فرمائے. عباس ساری زندگی مولا کہا، ساری زندگی آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. یہاں عباس نے بھائی کہا، وہاں ایڑیاں رگڑنا شروع کی. مولا حسین نے علم اٹھایا، خیموں کی طرف روانہ ہوئے. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، آ جاؤ وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، میرا چچا پانی لا رہا ہے. خالی علم آیا، عباس نے آئے، وہ دیکھو پانی